ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں رعایا کے مسائل سن رہے تھے کہ اچانک ایک نوجوان لڑکی روتی ہوئی دربار میں داخل ہوئی۔ وہ دوڑ کر سلطان کے قدموں میں گر گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں عرض کرنے لگی: سلطان معظم، میری بستی میں ایک جوگی رہتا ہے۔ وہ روزانہ مجھ سے میرے سر کے چند بال مانگ کر لے جاتا ہے، پھر ہر رات آدھی رات کے وقت نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ میں بے اختیار اس کی طرف چلی جاتی ہوں۔ جب مجھے ہوش آتا ہے تو میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس دوران کیا ہوا۔ سلطان معظم، میری مدد کیجیے، ورنہ میری عزت اور میری زندگی دونوں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ لڑکی کی در بھری کار فریاد سن کر دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عجیب معاملے پر حیران رہ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ شخص لڑکی کے بال لے کر ایسا کیا کرتا ہے کہ وہ ہر رات اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حقیقت جاننے اور اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے سلطان نے ایک تدبیر سوچی۔ انہوں نے لڑکی کو گدھی کے 3 بال دیے اور فرمایا: آج رات جب وہ جوگی تم سے بال مانگے تو اسے یہ 3 بال دے دینا، پھر جو کچھ ہوگا ہم خود اس کی حقیقت معلوم کریں گے۔ پھر جیسی رات کا وقت ہوا، دوستو، مصر کے شہر اسکندریہ کی پہاڑیوں کے قریب الباری نام کی ایک بستی آباد تھی۔ اس بستی میں ایک بوڑھا عیسائی رہتا تھا جو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بستی کا واحد کنواں اس کی ملکیت میں تھا، جس سے تمام لوگ اور اس کے جانور پانی پیتے تھے، کیونکہ دوسرا پانی ایک دن کی مسافت پر تھا۔ بوڑھا عیسائی بستی والوں کو گھنٹوں انتظار کرواتا، کبھی مختلف مطالبے کرتا اور صرف مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے انہیں تکلیف دیتا۔ ایک دن کسی شخص نے اسے مشورہ دیا کہ اگر واقعی نفرت پوری کرنی ہے تو مسلمانوں کا پانی مکمل بند کر دو۔ یہ سن کر اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مسلمان اس کنویں سے پانی نہیں بھرے گا۔ بستی والوں نے بہت منت سماجت کی، بڑے بڑے تاجروں نے منہ مانگی قیمت دے کر کنواں خریدنے کی پیشکش بھی کی، مگر وہ کسی صورت نہ مانا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہو گئے اور شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ آخرکار وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ کیا یہ کنواں واقعی اس شخص کی ملکیت ہے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ کنواں اسی کی ملکیت ہے، اگرچہ اس نے یا اس کے باپ دادا نے اسے نہیں کھدوایا، بلکہ یہ کئی نسلوں سے موجود ہے اور یہ نیا کنواں کھودنے میں مہینے لگ سکتے ہیں، پھر بھی پانی ملنے کی کوئی ضمانت نہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ آخر وہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اسے یقین ہے کہ اس کے والد کو ہمارے سردار کے سپاہیوں نے قتل کیا تھا، کیونکہ اس کے سینے میں جو تیر ملا تھا اس پر ہمارے سردار کا نشان تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ کسی غدار نے سردار کے خیمے سے تیر چرا کر یہ سازش کی تھی تاکہ ہمارے درمیان نفرت پیدا ہو، مگر وہ ہماری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ اسلام کسی کی جائز ملکیت چھیننے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر کنواں نہ ملا تو بستی والے پیاس سے تڑپتے رہیں گے۔ انہوں نے عارضی طور پر پانی کا انتظام کیا، پھر عام آدمی کا بھیس بدل کر روانہ ہوئے اور بستی والوں سے فرمایا کہ کل صبح تک کنواں تمہیں مل جائے گا۔ اگلے دن ایک نوجوان زخمی حالت میں سلطان کے پاس آیا۔ اس کے بازو میں ایک خنجر لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بوڑھے عیسائی نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سلطان نے خنجر نکال کر پوچھا یہ کس کا ہے۔ معلوم ہوا کہ خنجر اسے بوڑھے عیسائی کا ہے۔ سلطان نے اسے بلا کر فرمایا کہ تم نے اس نوجوان پر حملہ کیا ہے۔ وہ فوراً بولا کہ خنجر میرا ضرور ہے، مگر حملہ میں نے نہیں کیا، ممکن ہے کسی نے میرا خنجر چرا لیا ہو۔ سلطان نے فرمایا بالکل یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح تمہیں خنجر تمہارا ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حملہ بھی تم نے کیا، اسی طرح صرف تیر پر تمہارے گاؤں کے سردار کا نشان ہونے سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ تمہارے والد کو اسی کے سپاہیوں نے قتل کیا تھا۔ ممکن ہے کہ کسی نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہو۔ یہ سن کر بوڑھے عیسائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے بستی والوں سے معافی مانگی، ہمیشہ کے لیے کنواں ان کے لیے وقف کر دیا اور روایت کے مطابق سلطان کے عدل اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بستی والوں کو اس مشکل سے نجات دلا کر واپس روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی فوج کے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک نوجوان لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور سلطان کے گھوڑے کے عین سامنے آ کر گر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً لگام کھینچی، گھوڑا زور سے رکا اور وہ خود بھی تیزی سے گھوڑے سے نیچے اتر آئی۔ ارد گرد موجود سپاہی بھی گھبرا کر آگے بڑھے، مگر سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں رکنے کا حکم دیا۔ سلطان نے نہایت شفقت سے لڑکی کو اٹھایا اور فرمایا، اے لڑکی، آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ تم میرے گھوڑے کے سامنے آ گری؟ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو گھوڑا تمہیں کچل دیتا اور تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ سن کر لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ میری ایک سہیلی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس بستی میں تشریف لائے ہیں اور واپسی پر اسی راستے سے گزریں گے۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میں دوڑتی ہوئی آپ تک پہنچنے نکلی۔ اگر میں دیر کر دیتی تو شاید آپ یہاں سے گزر جاتے اور میری فریاد کوئی نہ سنتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پریشان حالت دیکھی تو نرم لہجے میں فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ کے حکم سے اگر تمہاری کوئی مدد ہو سکتی ہے تو ضرور کی جائے گی۔ مجھے بتاؤ، آخر ایسا کیا ہوا جس نے تمہیں اس قدر بے چین کر دیا ہے؟ لڑکی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سلطان معظم، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں، میری عزت برباد ہو رہی ہے، میرا باپ مجھ سے بات نہیں کرتا، میری ماں ہر وقت میرے غم میں روتی رہتی ہے، میں اپنی ماں کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی اپنی عزت کو اس طرح برباد ہوتے ہوئے برداشت کر سکتی ہوں۔ سلطان نے حیرت سے فرمایا، آخر ہوا کیا ہے؟ پوری بات تفصیل سے بتاؤ تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ لڑکی کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، اس کے ہونٹ خوف سے کانپ رہے تھے اور وہ شدت اضطراب کی وجہ سے ٹھیک طرح بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ سلطان نے فوراً ایک سپاہی کو حکم دیا، اس لڑکی کو سہارا دے کر اس درخت کے سائے میں لے جاؤ تاکہ یہ سکون سے اپنی بات بیان کر سکے۔ سلطان خود بھی درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ لڑکی ادب سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سلطان نے فرمایا، اب اطمینان سے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ لڑکی نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، سلطان معظم، ہمارے گھر ایک بوڑھا جوگی آتا ہے، وہ مجھ سے میرے سر کے بال لے گیا تھا۔ اس دن کے بعد میری حالت بدل گئی۔ جیسے ہی شام ڈھلتی ہے میرے دل میں عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور جب عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے تو میں بے اختیار اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوتی ہوں، پھر میرے قدم خود بخود اس بوڑھے جوگی کی جھونپڑی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میں خود کو روکنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، مگر جیسے کسی نے میرے جسم پر بے اختیار کر لیا ہو۔ وہاں پہنچ کر میں اس کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی ہوں، اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو میں ندی کے کنارے بے ہوش پڑی ہوتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سخت حیران و پریشان ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے اور یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، سلطان معظم، یہ سب آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے شروع ہوا۔ ایک دن میں گھر پر تھی کہ دروازے پر آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ میں دروازے پر گئی تو ایک بوڑھا جوگی کھڑا تھا۔ میری والدہ نے کہا، بیٹی اسے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ میں گھر سے پکا ہوا کھانا لے آئی اور اسے دے دیا۔ کھانا لینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، بیٹی کیا گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو بیچنی ہو؟ میں نے کہا، بابا جی ہمارے گھر میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے کہا، میں عورتوں کے بال خریدتا ہوں، اس کے بدلے اچھی رقم دیتا ہوں۔ سلطان معظم، مجھے کیا معلوم تھا کہ اس شخص کا ارادہ اتنا خطرناک ہے۔ میں نے وہ بال جو کنگھی کرتے وقت چھڑ جاتے تھے اور میں نے ایک جگہ جمع کر رکھے تھے لا کر اسے دے دیے۔ اس نے مجھے چند سکے دے دیے، لیکن جیسی بال اس کے ہاتھ میں آئے اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی پھیل گئی۔ وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ میری والدہ حیران تھیں کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے۔ شام کو میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ والدہ بھی آرام کرنے لگی، لیکن جیسی عشاء کی نماز کا وقت گزرا میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے زبردستی اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میرے قدم میرے اختیار میں نہیں تھے۔ میں چلتی ہوئی اس جوگی کی جھونپڑی کی طرف پہنچ گئی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوئی تو وہ جوگی درمیان میں بیٹھا تھا
اور اس کے سامنے کئی دیے جل رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ میں اس کی گود میں سر رکھ کر سو گئی، اور جب صبح آنکھ کھلی تو میں ہمیشہ کی طرح ندی کے کنارے بے ہوش پڑی تھی۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں گاؤں کے ندی کے کنارے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس وقت تک گاؤں والے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر خاموشی کے ساتھ واپس گھر آ گئی تاکہ کسی کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ لیکن میری مصیبت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد یہ ایک روز کا معمول بن گیا۔ ہر روز وہ بوڑھا جوگی ہمارے دروازے پر آتا ہے اور کسی نہ کسی طرح مجھ سے میرے سر کے بال لے جاتا ہے۔ پھر رات ہوتے ہی عشاء کی نماز کے بعد میں بے اختیار اس کی جھونپڑی کی طرف چل پڑتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے فرمایا، اگر ایک مرتبہ تم سے غلطی ہو گئی تو تم نے اسے اپنے بال دے دیے تھے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ کیوں دیتی رہیں؟ لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، سلطان معظم، یہی تو میری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس نے مجھ پر کچھ ایسا اثر کر دیا کہ جیسے وہ ہمارے دروازے پر آتا ہے میرا اپنے آپ پر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ میں بے اختیار اپنے سر کے بال نوچنا شروع کر دیتی ہوں اور وہی بال اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو مجھے ہوش آتا ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ پھر میں روتی ہوئی، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو گھوڑے پر بٹھاؤ۔ سلطان خود بھی اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ اس کی والدہ بہت بوڑھی اور کمزور تھیں۔ ان کا گھر نہایت چھوٹا تھا، کچی دیواریں تھیں، چھت پر ایک سادہ سی جھونپڑی نما چھپرا بنا ہوا تھا۔ گھر میں صرف 2 بکریاں بندھی تھیں اور ایک کمزور سا گدھا تھا جس پر لڑکی کا بوڑھا باپ کبھی اناج اور کبھی جانوروں کا چارہ لاد کر لاتا تھا۔ غربت اس کے گھر کے ہر کونے سے جھلک رہی تھی۔ سلطان کے دل میں اس خاندان کے لیے بے حد رحم بیٹھا پیدا ہو گیا، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف انہیں اس بات کی تھی کہ اس جوگی کے ظلم نے اس غریب خاندان کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ انہوں نے بوڑھی عورت سے تفصیل سے سوالات کیے، اسے تسلی دی اور فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہاری بیٹی کو ضرور انصاف ملے گا اور اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن سلطان جانتے تھے کہ صرف جوگی کو گرفتار کرنا کافی نہیں ہوگا، اصل راز معلوم کرنا بھی ضروری تھا، تاکہ آخر وہ یہ سب کیسے کر رہا ہے۔ اگر اسے قتل بھی کر دیا جائے تو ممکن تھا کہ اس کا کوئی شاگرد یا ساتھی یہی کام آگے جاری رکھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس فتنے کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش بیٹھ کر غور کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی حضرت علی بن سفیان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا کوئی ایسا بہادر اور سمجھدار لڑکی ہے جو اس راز سے پردہ اٹھانے میں ہماری مدد کر سکے؟ علی بن سفیان نے چند لمحے سوچا، پھر عرض کیا، حضور، میرے ایک دوست کی بیٹی نہایت بہادر اور عقل مند ہے۔ اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ مشکل حالات میں ہماری مدد کی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی جا کر اسے لے آتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر بعد علی بن سفیان ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لے آئے۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور عرض کیا، سلطان معظم، میں آپ کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں۔ آپ صرف ہمارے حکمران ہی نہیں بلکہ ہمارے محافظ بھی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوری کہانی سنائی اور پھر فرمایا، آج جب وہ جوگی تمہارے دروازے پر آئے گا اور بال مانگے گا تو تم اپنے چہرے پر بال پھیلا لینا تاکہ وہ تمہیں پہچان نہ سکے۔ پھر اپنے بال نوچنے کا صرف ڈرامہ کرنا، لیکن اس کے ہاتھ میں اپنے سر کا بال دینے کے بجائے گھوڑے کی دم کا ایک بال دے دینا۔ یہ کام اتنی مہارت سے کرنا کہ اسے ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ پھر سلطان نے مزید فرمایا، اس کے بعد اگر رات کو تمہیں اس کی جھونپڑی کی طرف جانا پڑے تو ہرگز خوف نہ کرنا، میں میرے منتخب سپاہی تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ تمہاری عزت اور جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لڑکی نے کچھ گھبراہٹ کے ساتھ کہا، سلطان معظم، میں بہادر ضرور ہوں، لیکن جب ایک لڑکی کی عزت کا معاملہ ہو تو دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تاہم مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے کہ آپ میری حفاظت فرمائیں گے۔ سلطان نے اعتماد سے فرمایا، اللہ کے حکم سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد منصوبے کے مطابق دروازے پر دستک ہوئی، وہی بوڑھا جوگی آ پہنچا۔ لڑکی نے اپنے بال چہرے پر اس طرح بکھیر لیے کہ اس کا چہرہ صاف نظر نہ آئے۔ جوگی نے حسب معمول کچھ الفاظ پڑھنے شروع کیے۔ لڑکی نے اپنے بال نوچنے کا ڈرامہ کیا، مگر بڑی ہوشیاری سے
اپنے ہاتھ میں چھپا ہوا گھوڑے کی دم کا بال اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جوگی کو ذرا برابر بھی شک نہ ہوا کیونکہ بال کالا شمور تھا۔ وہ خوشی سے مسکرایا اور بال اپنے کپڑے میں لپیٹے اور خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جو ہی دروازہ بند ہوا، لڑکی تیزی سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آئی اور خوشی سے بولی، سلطان معظم، اللہ کا شکر ہے، منصوبہ کامیاب ہو گیا، اسے بالکل بھی شک نہیں ہوا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تمہارا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کی اصل بیٹی کو ایک محفوظ کمرے میں بند کر دیا جائے تاکہ اگر رات کے وقت اس پر دوبارہ کوئی اثر ہو تو وہ بے اختیار گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ بوڑھی ماں نے روتے ہوئے وعدہ کیا، سلطان معظم، اب میں اپنی بیٹی کو ہر حال میں اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گی۔ ادھر شام ڈھلنے لگی، آسمان پر اندھیرا چھانے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہادر لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، جس طرح وہ لڑکی نیم بے ہوشی کی حالت میں اس جوگی کی جھونپڑی تک جاتی ہے، آج تمہیں بھی بالکل ویسا ہی جانا ہوگا۔ تمہارے ہر قدم ہمیں اس شخص کی اصل راز تک پہنچائے گا۔ آج اللہ کے حکم سے اس کا اصل فریب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لڑکی نے ہمت باندھی اور سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حویلی سے نکلی اور اسی راستے پر روانہ ہو گئی جس راستے سے وہ پہلے دوسری لڑکی جایا کرتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند قابل اعتماد سپاہیوں کے ساتھ مناسب فاصلے پر خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ سلطان کو اندیشہ تھا کہ کہیں جوگی کے کوئی ساتھی یا جاسوس آس پاس موجود نہ ہوں، اس لیے ہر قدم انتہائی احتیاط سے اٹھایا جا رہا تھا۔ آخر کار لڑکی اس جوگی کی جھونپڑی کے دروازے تک پہنچی اور اندر داخل ہو گئی۔ سلطان جھونپڑی کے پچھلے حصے میں جا کر ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ جو ہی لڑکی اندر داخل ہوئی، جوگی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں جیسے اسے کسی بات کا شک ہو گیا ہو۔ حالانکہ لڑکی نے اپنے چہرے پر بال بکھیر رکھے تھے، لباس بھی وہی تھا اور چلنے کا انداز بھی پہلے والی لڑکی جیسا تھا، پھر بھی جوگی پوری طرح مطمئن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور لڑکی کے چہرے سے بال ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے جھونپڑی کا دروازہ زور سے کھلا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آندھی کے جھونکے کی طرح اندر داخل ہوئے۔ سپاہی بھی فوراً ان کے پیچھے پہنچ گئے اور چاند لمحوں میں جوگی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سلطان کی نظر جب جھونپڑی کے اندر پڑی تو وہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئے۔ جھونپڑی میں مختلف عجیب و غریب اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف مٹی کی بنی ہوئی ایک گڑیا پڑی تھی جس کے سر پر بال نہیں تھے اور اس کے جسم میں متعدد سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ ارد گرد کئی دیے جل رہے تھے جبکہ مختلف تھیلیاں، عجیب نشان اور دوسری خوفناک چیزیں بھی بکھری پڑی تھیں، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کسی قسم کے باطل اور فریب پر مبنی اعمال کیے جاتے رہے۔ سلطان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنی تلوار نکالی اور جوگی کے گردن پر رکھ دی۔ اچانک سامنے لڑکی کو دیکھ کر جوگی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے فوراً یقین ہو گیا کہ اس کا سارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدفعلی نہیں کی، میں صرف اپنے عمل کا اثر آزما رہا تھا۔ میں کئی برس جنگلوں میں بھٹکتا رہا، مختلف لوگوں سے ایسے اعمال سیکھتا رہا اور مجھے اپنے عمل کی آزمائش کے لیے ایک شخص کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس لڑکی کو اپنا نشانہ بنایا۔ روتے ہوئے مزید بولا، حضور، میں سچ کہتا ہوں، آج تک میں نے اس لڑکی کو جسمانی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ اس پر ہاتھ اٹھایا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا کیا ہوا، عمل کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن آج مجھے اپنے کیے پر سخت ندامت ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ایک ماہر حکیم اور قابل اعتماد خاتون کو بلایا جائے تاکہ لڑکی کا معائنہ کیا جا سکے اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے۔ کچھ ہی دیر میں حکیم حاضر ہوا۔ ضروری معائنے کے بعد اس نے ادب سے عرض کیا، حضور، اللہ کا شکر ہے، یہ لڑکی بالکل پاک دامن ہے، اس کے ساتھ کوئی جسمانی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر سخت لہجے میں حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً قید خانے میں ڈال دیا جائے، اس کے تمام باطل سامان کو ضبط کر لیا جائے اور قانون کے مطابق اسے سخت ترین سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دینے اور انہیں خوف و پریشان میں مبتلا کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ سلطان کے حکم پر سپاہیوں نے فوراً جوگی کو گرفتار کر لیا، اس کے جھونپڑے میں موجود تمام متشبہ اشیاء اپنے قبضے میں لے لیں اور اسے مضبوط پہرے میں قید خانے لے گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مظلوم لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے، اس کے گھر پہنچے۔ لڑکی کی والدہ
بے چینی سے اپنی بیٹی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھا، ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے نہایت شفقت کے ساتھ پوری رودات بیان کی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ شخص دوبارہ کبھی ان کی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ سلطان نے فوراً انہیں اٹھایا اور فرمایا، شکر میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ادا کرو، اس نے حق کو غالب کیا اور تمہاری بیٹی کو اس آزمائش سے نجات دی۔ بوڑھی عورت بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور سلطان کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اس کی بیٹی بھی اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بڑی آزمائش سے محفوظ فرما دیا۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی دانائی، بر وقت حکمت عملی اور انصاف کی بدولت ایک بے گناہ لڑکی کی عزت محفوظ رہی۔ ایک دھوکے باز شخص کا فریب بے نقاب ہوا اور ایک غریب خاندان کو سکون نصیب ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ رعایا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر مظلوم کی فریاد سنتے، انصاف کرتے اور کسی ظالم کو اس کے جرم کے بغیر چھوڑتے نہیں تھے۔